میرے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بیٹھے بیٹھے ماتھے پہ یوں ہاتھ مارا، یوں ہاتھ مارا۔ کتنا سخت حکم آیا ہے، کسی کو جرأت نہ ہوئی پوچھنے کی کہ کیا حکم آیا ہے۔ اگلے دن حضرت محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی کا مال لے کے بیٹھ گیا، دینے کی نیت ہے دے نہیں سکا، وہ کیا جو آج بازار میں ہو رہا ہے۔ ایک فیصل آباد کا ایک تاجر چلا لگا کے آیا تو ان سے کہنے لگا جی میں نے کاروبار الگ کر لیا ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کسی تاجر سے پوچھو، میں تو اپنا ذمہ دارہ بھی نہیں کر سکا تو میں تمہیں تجارت کا کیا بتاؤں مشورہ، کسی تاجر سے پوچھو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا پہلا کام کیوں چھوڑ دیا؟ کہا جی پارٹنرشپ تھی۔ اب سمجھ میں آ گئی ہے بات، لوگ پیسہ لینے آتے ہیں، پیسے پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی پیسے کو نہیں، پرسوں آ گیا جی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کیوں نہیں دیتی ہو؟ پڑے تو ہیں۔ کہتے سارے ایم ہی کر دے، نسی کی تتکی ہو گیا۔ تو پھر میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں الگ ہو گیا کہ میں یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، اب میں الگ کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ جو کسی کا پیسہ لے کے ڈوب گیا تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے بتاؤ ان کو، اگر کوئی اس طرح کر کے میری راہ میں شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، 2 شہادتیں لے کر بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ شہید کے خون کا قطرہ گرتا ہے اور جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہاں میرا نبی کہہ رہا ہے شہید ہو گیا زندہ ہوا، شہید ہوا زندہ ہوا اور مال لے کے بیٹھ گیا تو یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو۔ بیٹیوں کا بڑا مقام ہے، ماؤں کا بڑا مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، 2 بہنیں دیں یا 2 بہنیں دیں، اس نے ان کی تربیت کر کے شادی کی، شادی کے بعد میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کا خیال کرتے کرتے مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، یہ ظلم و ستم ہے۔ ڈیفنس میں چوری ہو جائے، یہاں سارے بڑے لوگ رہتے ہیں، ساری پولیس فوج بھاگی ہوئی آتی ہے، چور پکڑو چور پکڑو، اوہو سارا لاہور بھرا ہوا ہے چوروں سے، بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارا تم ناراض ہو جاؤ گے، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، سارا ملتان بھرا ہوا ہے چوروں سے، اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تاجر ہو، ناراض ہو گئے ہوگے، میں اپنی برادری کا نام لیتا ہوں، سارے زمیندار چور ہیں، اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ہے جو دیتا ہے، آج بھی ہیں دیتے ہیں، اور میرے بھائیو رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔ بیٹیوں کو حق دو، بہنوں کو حق دو، اللہ تمہاری نسلوں کو نہال کرے گا، آباد کرے گا۔ بیٹے کی شادی کرنے پہ جنت کا وعدہ نہیں، آپ نے کہا جو ایک بیٹی کی شادی کر دے اور اس کو گھر پہنچا دے، وہ اور میں جنت میں ایسے اکٹھے ہو جائیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ایک بیٹی کی شادی کی، اللہ کا نبی کہتا ہے وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آپ 3 سے شروع ہوئے، جس نے 3 بیٹیوں کی شادی کی وہ اور میں ایسے۔ اللہ ایک صحابیہ کا بھلا کرے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں، تو پھر کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ اور میں ایسے۔ ایک اماں کا ایک صحابیہ، اللہ اس کے درجے بلند کرے، وہ کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ اور اگر 2 نہ ہوں صرف 1 بیٹی ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے کہا جس نے 1 بیٹی کو ڈولی بٹھایا وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے میں اور یہ وہ اور میں جیسے یہ 2 انگلیاں۔ 10 بیٹوں کی شادی کی، جنت کا وعدہ نہیں، 1 بیٹی کی شادی کی، جنت کا وعدہ ہے۔ بیٹیوں کا ایک مقام ہے، عورت ماں کے روپ میں ہو اس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ وہ بہن کے روپ میں ہو تو بھی تمہیں بتا دیا کہ 2 بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، حق بھی دیا، خیال بھی رکھا، جنت واجب۔ تو میرے بھائیو یہ معاشرت کی زندگی ہے جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔